تو میں جو اصل بات کی طرف آیا تھا کہ آپ نے جب فری تھنکر کیوں بنتے ہیں, بیگم آپ سے پوچھ رہی میں آپ کی وائف ہوں, آپ کہتے ہیں اوں کر کے منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ جب بعض دفعہ جب ہم کسی سوال کا جواب دیتے ہیں نا تو اس سے ہماری جان چھوٹنے کے بجائے پھنس جاتی ہے, اس لیے ہم اگنور کر دیتے ہیں. ابے چھوڑو یار, یہ بیگم کیا ہوتا ہے, انگریز تو یہی ہے نا, بیگم کیا ہوتا ہے, میاں کیا ہوتا ہے. لیکن آپ نے اگر بیگم کو سوال کا جواب دے دیا جان چھڑانے کے لیے کہ ہاں مان لیا کہ تم میری بیوی ہو, جیسے خواتین لڑائی کر رہی ہوتی ہیں نا, کیا میں تمہاری بیوی نہیں, بول دیا مان لیا, بس اب تو جان چھوڑ دو نا, میں تم میری بیوی ہو, مان لیا نا, اب تو جان چھوڑ دو, جان چھوڑ جاتی ہے نہیں. کہ کہ جب آپ نے مان لیا تو یہ انڈے 1 درجن 400 روپے کلو ٹماٹر چل رہا ہے, 10 کلو ٹماٹر لے آئیے ہے بھائی, اور یہ بجلی کا بل آیا ہوا ہے اتنے دنوں سے, اور یہ منع کی فیس بھی نہیں گئی ہے, اسکول والے بھی دھمکیاں دے کے جا رہے ہیں. تو آپ کیا کہو گے یار, نہ مانتا تو یہی کہو گے نا. تو خوب سمجھ لو, گورا اس پہ بحث نہیں کر رہا کہ کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے, اس کو پتہ ہے مان لیا نا بنانے والا ہے, آگے بہت سارے سوالات کے جواب پھر مجھے دینے پڑیں گے. اس لیے کافر نے کہا اپنی ڈکشنری سے گاڈ کو نکال دو, رکھا ہوا ہے تھوڑا تھوڑا ہلکا پھلکا, او مائی گاڈ گالی والی دینے کے لیے کسی, او مائی گاڈ حیرانگی کے, بس اس سے زیادہ گاڈ واڈ کے نہیں ہے کوئی ان کے. تھوڑا شادی بیاہ میں کبھی کبھار ان کے اتفاق سے شادی بھی ہو جاتی ہے, بہت ہی کم کیسز ہیں ان کے یہاں شادی وادی. ہمارے یہاں تو 7 8 نکاح ایک دن مسجد میں ہو رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ گورا یہ منظر آگے دیکھ لے تو پاگل ہو جائے گا یار, تم لوگ کو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. تو ان کے ہاں 50 60 70 سال میں جا کے نکاح ہوتا ہے, اور وہ بھی بچے پہلے پیدا ہوتے ہیں. اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ کہ بھائی دیکھیں اگر اب سمجھ میں آ رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ نباہ ہو سکتا ہے تو چلو کیا کر لو, شادی کر لو. بچے تمبو لگا رہے ہوتے ہیں اپنے ابا اماں کی شادی میں, حقیقت ہے. تو آپ نے اگر یہ مان لیا نا کہ کوئی کریٹر ہے, تو اگلا سوال کھڑا ہوگا اس سے ہمارا رشتہ کیا ہے, وہ ہم سے کچھ چاہتا بھی ہے یا نہیں چاہتا. یہ سوال قرآن اٹھاتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ سب سے دیکھو باپ بیٹے کا رشتہ اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا خالق اور مخلوق. خالق نے تو اپنے ارادے سے, باپ کو بھی خالق نے بنایا نا, ہمارے والدین کو بھی. فوراً انسان کہے گا بھائی پھر سب سے پہلا حق کس کا ہے, بیوی سے پہلے کون ہے, باپ, باپ سے پہلے خدا خالق, باپ سے پہلے کون ہے, خالق. عورت کے لیے شوہر سے پہلے کون ہے, خالق ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا اس خالق نے ہمیں بنا کے ایسے ہی چھوڑ دیا یا وہ ہم سے کچھ چاہتا بھی ہے. اگر بنا کے ایویں ہی چھوڑ دیا اس نے تو بنایا کیوں اس نے پھر, بھائی ایسے بھی بنا کے بس ویسے ہی بنا دیا. چلو آپ نے ایک بڑی خوبصورت عمارت بنائی, کوئی پوچھے کیوں بنائی, وہ ویسے ہی بنا دی. لوگ کہیں گے یار تم بے وقوف ہو, ویسے ہی بنا دی. خدا کی قسم عمارت سے زیادہ پیچیدہ مشین اور خوبصورت مشین انسان ہے, جس میں جذبات ہیں, جس میں احساسات ہیں. تو جس خدا نے انسان کو بنایا ہے وہ انسان کو لاوارث نہیں چھوڑے گا. اس نے انٹروڈکشن کروایا پیغمبروں کے ذریعے اپنا کہ مجھے پہچانو, میری یہ تعریف ہے, میری یہ صفات ہیں. پورا الحمد سے لے کے والناس تک قرآن اللہ کا انٹروڈکشن ہے, اللہ کا تعارف ہے. پھر اس میں اللہ نے بتایا کہ میں ان چیزوں کو پسند کرتا ہوں اور ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں. اور اللہ نے ہمیں ہمارا ہدف بھی, میں بس بات کو سمیٹ کے ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں, اللہ نے ہمیں بتا بھی دیا کہ میں نے پیدا کیا ہے, تمہیں اپنی زندگی کا ہدف خود متعین کرنے کی اجازت بولو نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں پیدا کیا, کیوں بنایا میں خود بتا دیتا ہوں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے موت اور زندگی پیدا کی. مائیکل جیکسن کو 50 سال میں موت کس نے دی, میں نے دی. تمہیں حیات کس نے دی, میں نے دی. تو میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے لیبلوکم, اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. ایکم احسن عملا, تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. اور آزمائش کے بعد پھر رزلٹ اناؤنس ہوگا قیامت کے دن. جو اچھا کر کے اچھا بن کے آئے گا اسے جنت
خوبصورت جنت دوں گا عیاشی کے لیے, اور جو برا کر کے آئے گا اس کو جہنم کی آگ میں دھکیلوں گا. یہ تمہارا ہدف ہے, لہذا پلاننگ کرنی ہے تو اس ٹارگٹ کو سامنے رکھ کر زندگی کی پلاننگ کرنی ہے. اس کے علاوہ کسی اور چیز کو ہدف بنایا, تمہاری سعی, تمہاری کوشش ضائع. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. کہا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں بڑی محنت کر رہے ہیں لیکن ان کی محنتیں برباد, آخرت میں ان کی محنت کا کوئی حصہ اللہ کے ہاں نہیں ہے. اب آخری بات, اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہمیں پیدا کیا گیا ہے اچھا بننے کے لیے, اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے. اب گوٹ آ کے اٹک جائے گی, اے اللہ اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ غیر مسلم کہتا ہے ہمارا مقصد اچھا بننا نہیں ہے لیکن ہمیں اچھا بننا چاہیے. چاہیے تو وہ بھی مانتے ہیں نا. گورا بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ایک اچھا شہری بن کے زندگی گزارنی چاہیے. کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ اچھے تو وہ بھی بننا چاہتے ہیں, اگرچہ وہ کہتے ہیں ہمارا مقصد پیدائش کا مقصد تو کوئی ہے ہی نہیں, ویسے ہی آ گئے, اتفاق سے آ گئے, آ ہی گئے تو ذرا اچھے سے تمیز سے زندگی گزار لو. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی آپ ٹرین میں, کسی بھی ٹرین میں بیٹھ گئے, ہدف کوئی تھا نہیں کہ میں نے پشاور جانا ہے کہ ملتان جانا ہے, وہ ویسے کسی نے چڑھا دیا چلو پشاور چلے جاؤ, ٹھیک ہے نا, ہدف تو کوئی ہے نہیں. لیکن اب جب جا ہی رہے ہیں تو ذرا تمیز سے چلے جائیں, اچھے بن کے, ایک دوسرے کا احترام. اسی وجہ سے گورا کیا کرتے ہیں, ایک دوسرے کا بڑا احترام کرتا ہے, بھائی اچھے, تھینک یو تھینک یو, بار بار. ہمارے ہاں پہلے بھی گالی, درمیان میں بھی گالی اور آخر میں بھی گالی. یہ گالیاں ہمارے یہاں الحمد للہ بہت ہیں. ہو سکتا ہے انگریز بھی دیتے ہوں, ہمیں پتہ نہیں چلتا, وہ ترجمہ نہ آتا ہو سکتا ہے. انگلش میں تو گالی بھی ایسا لگتا ہے کوئی سائنس کی بات کر رہا ہے. تو اب جو مذہب کو مانتے ہیں اور نہ ماننے والوں میں فرق سمجھ میں آیا. نہ ماننے والے کہتے ہیں کوئی ہدف نہیں ہے, خود ہدف متعین کرو. ماننے والے کہتے ہیں ہدف ہے, وہ کیا ہے؟ آزمائش, اچھا بن کے زندگی گزارنی ہے, اس کا رزلٹ بھی ہوگا. دوسرا فرق سمجھو, دوسرا فرق, اچھا مذہب کہتا ہے, مذہب کو ماننے والے, اسلام کو ماننے والے کہتے ہیں اچھا وہ جس کو خدا کیا کہے اچھا. اچھے کو ہم خود ڈیفائن بولو نہیں کر سکتے. گورا کیا کہتا ہے؟ اچھے اور برے کا فیصلہ یونائٹڈ نیشن کرے گی, اچھے اور برے کا فیصلہ قومی اسمبلی کرے گی, اچھے اور برے کا فیصلہ جو بڑے بڑے ذہین دماغ ہیں وہ کریں گے. سمجھتے ہو اس فلسفے میں فالٹ کیا ہے؟ کہ جب آپ لوگوں کے حوالے کر دو گے کہ وہ اچھے اور برے کا فیصلہ کریں, تو اگر اسمبلیوں میں شراب پینے والے زیادہ ہوں تو وہ شراب کو اللیگل قرار دیں گے؟ کیا خیال ہے؟ خدا کا کسی سے کوئی مفاد نہیں ہے. خدا نے جب قانون نازل کیا اس نے شراب کو نجس, ناپاک اور پلید کہہ کے ہمیشہ کے لیے برائی کی فہرست میں داخل کر دیا. لیکن دنیا کی مہذب قوموں میں جب شراب کے بارے میں ڈیبیٹ ہوئی, وہ شراب پہ پابندی نہیں لگا سکے, کیونکہ جو شراب کے بارے میں بحث کر رہے تھے, قانون سازی کر رہے تھے, ان میں 99.9% جو جب ان کی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو پی کے بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ سے زیادہ اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. ان کی اسمبلیوں میں جب زنا کی بات آئی, اسلام نے, قرآن نے بتا دیا لا تقربوا الزنا, زنا کرنا تو دور کی بات, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. لڑکی راضی بھی ہو تو یہ پلید اور گندا عمل ہے. نکاح کے علاوہ تمہارے پاس عورت تک پہنچنے کا کوئی راستہ بولو نہیں ہے. لیکن ان ملکوں میں کیا ہوا ہے, جب اس پہ بات چلی ہے, جب اس پہ قانون سازی ہوئی تو 99% لوگ کیا کر چکے تھے شادی سے پہلے؟ زنا. ہر ایک کی گرل فرینڈ ہے. ہو سکتا ہے اسمبلی میں اجلاس تک پہنچانے کے لیے گرل فرینڈ ہی چھوڑنے آئی ہو. وہ یہ قانون بنا سکتے ہیں کہ یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سیٹ اپ کیا ہے؟ وہ بنا سکتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, کیا ہو گیا؟ شکر کرو اللہ نے مذہب دیا ہے ہمیں, کیونکہ وہ معاشرہ, آپ کو پتا ہے 1998 یا 90 تک ہومو سیکشولیٹی امریکہ میں ایک گندی بیماری سمجھا جاتا تھا, نفسیاتی بیماری.
امریکہ جیسے لبرل کنٹری میں بھی کہ یہ بیمار آدمی ہے جس کو لڑکا ہو کے لڑکوں میں رغبت ہے. لندن میں بھی کچھ عرصہ پہلے تک یہ ایسے لوگ بیمار سمجھے جاتے تھے کہ یہ نیچر سے ہٹ گئے ہیں. لیکن آپ حیران ہوں گے اب اگر کوئی ہومو سیکسولیٹی کا عادی ہے اس کو یو کے کا ویزا ٹھک کر کے ملتا ہے. ہمارے پاس تو کالز آتی ہیں کہ حضرت ہم اپنے آپ کو یہ رکھوانا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں ویزا مل جائے. میں کہتا ہوں خدا کے بندو اتنی بڑی گالی تم اپنے ذمے لے رہے ہو. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اسمبلیوں میں جو قانون پاس کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے اکثریت اس جرم میں پہلے مبتلا ہو چکی ہے. وہ اپنا مفاد سامنے رکھ کر قانون بنائیں گے. خدا کا ذاتی مفاد کسی قانون میں نہیں ہے. تو اگر آپ گورے سے پوچھتے ہو اچھا کیا ہے برا کیا ہے, گورا آج کسی چیز کو اچھا کہہ رہا ہے برا کہہ رہا ہے, کل جب وہ اس میں مبتلا ہو جائے گا تو اسی برائی کو کیا کہنا شروع کر دے گا اچھا. مجھے ایک بات, بس آخری بات کر کے میں بیان کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کی بیٹی کے لیے کوئی شخص رشتہ لینے کے لیے آیا, آپ نے اس سے پوچھا آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں, اس نے کہا ہم لوگ کے ہاں ابا ہوتے ہی نہیں ہیں. ہم لوگوں کے ہاں ابا بولو ہوتے ہی نہیں. آپ نیو نازم آباد کے جو چوکیدار ہے جو بیچارہ وہ گن لے کے کھڑا ہوا ہے, آپ بندے کو گھسیٹ کے وہاں لے جاؤ گے, بولو گے دوبارہ یہ بندہ ہمیں ہمارے محلے میں نظر, ان کے ابا یہ ابا لیس ہے. ابا نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اماں کی شادی نہیں ہوئی ہے, پتہ نہیں کہاں سے ایدھی سینٹر سے اٹھا کے لے آئے, کیا کیا ہے. انگریزوں کے ہاں یہ چیز بری بولو, بعض انگریزوں کے ابا ہوتے ہیں بعض لوگوں کے ابا نہیں ہوتے, لیکن ان کے ہاں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ انہوں نے 100 سال پہلے قانون سازی کی تھی عقل مندوں نے اور بیٹھ کے کہ یار ابا ہونا نہ ہونا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اصل میں جب ابا لیس معاشرہ ہو گیا, زنا پھیل گیا, ولد الزنا بچوں کی بھرمار ہو گئی, تو انہوں نے ابا ہونا یا نہ ہونے کو کاغذات سے کیا کر دیا, ختم. تو یہ ہے جس عذاب میں پہلے مبتلا ہوئے اس کو قانونی شکل دے دی. یہ اس کی مثال دے کے ایک بات سمجھاتا ہوں. دیکھو آپ محلے کے بڑے تھے, آپ بڑے سیاستدان تھے, آپ صدر بھی آپ تھے, وزیر اعظم بھی آپ تھے, سارے اختیارات آپ کے پاس تھے, لیکن آپ کو ایک برائی کی عادت پڑ گئی سٹا لگانے کی. آپ چرس پیتے تھے, معذرت آپ نہیں پیتے تھے, ایک مثال دے رہا ہوں. اب کیا ہے کہ لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں بندہ بہت اچھا ہے لیکن ہے چرسی, بندہ بہت اچھا ہے لیکن ہے کیا, چرسی. اب آپ کے پاس ایک آپشن ہے, یا تو چرس چھوڑ دو, یہ چھوٹ نہیں رہی آپ سے, تو پھر آپ کیا کرو گے, چرس کی پیکنگ اچھی کر دو گے آپ, اور چرس کا نام چینج کر کے اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ, کیا خیال ہے, اس پہ برائی کا لیبل آپ کیا کر دو گے, ہٹا دو گے, تاکہ لوگ مجھے چرسی چرسی نہ کہیں, مجھے مہذب کہیں. اور پھر آپ کا مقام اتنا بڑا ہوگا کہ تھوڑے دنوں میں جو چرس نہیں پیتا ہوگا لوگ اس کو دقیانوس پینڈو جاہل سمجھیں گے. چرسیوں کی معاشرے میں کیا ہوگی, عزت. پھر اگر کوئی آپ کے گھر میں رشتہ لے کر آئے گا, آپ کہتے ہیں بھائی پیتا ہے کہ نہیں پیتا, وہ کہے گا نہیں پیتا, دقیانوس بیکورڈ, دفعہ یہاں سے. خدا کی قسم یہی کیا گورے نے ہمارے ساتھ. جو لڑکیاں پردہ کرتی ہیں, اسکارف لیتی ہیں, حجاب کرتی ہیں, گھروں میں رہتی ہیں, بھائی کا احترام, باپ کا احترام, ماں کا احترام, کسی غیر مرد کی طرف نظر نہیں اٹھانا, جب نکاح کا موقع آیا ابا سے پوچھا, ابا نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے, عزت کے ساتھ رخصت کر دی, شوہر کے ساتھ وفا کر رہی ہے. پھر میاں بھی بڑا اچھا ماشاءاللہ, وہ بھی نہ کسی خاتون کو نگاہ بھر کے دیکھتا ہے نہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے, اسے پتہ ہے جی میرے گھر میں میری بیگم آ گئی, بہت اچھا. اور جناب خود بھی بڑا نمازی پرہیزگار حاجی, دفتروں میں جاتا ہے, ٹائم پہ جاتا ہے, ٹائم سے واپس آتا ہے, ایمانداری کے ساتھ جاب کر رہا ہے, لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا بھائی زبردست انسان ہے, لیکن اس کو لبرل لوگ, پڑھے لکھے لوگ کیا کہیں گے, ایک نمبر کا کیا ہے, دقیانوس. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رکھ رہے ہیں لوگ, لڑکیوں سے دوستیاں ہو رہی ہیں, یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن سسٹم ہے, فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہے اور لڑکے پڑھ رہے ہیں. اس کو ماڈرنزم سمجھا جاتا ہے, اس کو سمجھاتے ہیں یہ اچھا معاشرہ ہے جہاں عورت کی عزت ہو رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ برقع پہنا دی عورت کو, او ہو یہ لوگ تو ظالم ہیں.
ابے عورت کو کمبختوں برقع پہنا کے مردوں کی عیاشی رکتی ہے, عورت کی نہیں رکتی. عورت جتنا بے لباس گھومے گی مزہ تو مردوں کو آئے گا, عورت کو تھوڑی آئے گا. یہ عجیب قسم کی فضول قسم کا فلسفہ ہے کہ عورت کو کپڑوں سے آزاد کرنے کو عورت کی آزادی سمجھا جا رہا ہے. عورت جتنا کپڑوں سے آزاد ہوگی مزے کس کو آئیں گے؟ مردوں کو آئیں گے. جتنے کپڑے پہنے گی تو مردوں کے مزے خراب ہوں گے. مردوں کی عیاشی پہ لیبل کس کا لگا دیا؟ عورت کی آزادی کا. یہ گورے نے آپ کے ساتھ یہ کام کیا ہے. کمال کی بات ہے, ایک مسلمان جو اپنی بیوی کے ساتھ ساری زندگی وفا کرتا ہے, انڈے, آلو, پیاز, ٹماٹر, ہرا دھنیا, ادرک. آج پرچی میں کیا کیا لکھا ہوا تھا بھائی؟ آپ کے پاس آئی تھی نا پرچی؟ مجھے تو یاد ہو گئی. ایک دن تو میں نے جمعے کے دن جو ہے نا پرچی نکالی, وہ دعاؤں کے لیے پرچی دیتے ہیں, وہ میرے گھر کے سودے کی نکل آئی. اب میں بے دھیانی پڑھوں, 1 کلو آلو, 3 کلو ٹماٹر, تو ہمارا تو سارا دن کام ہی یہی ہے. ایک مرد, مسلمان مرد جو گھر میں بیوی کو ساری زندگی کھلاتا ہے اور پھر بھی تانے سنتا ہے, کیا آپ سے ملا کیا مجھے, وہ پھر بھی اس کو سہتا ہے, اس کی اولاد کی ساری زندگی خرچے اٹھاتا ہے, بچے کی پیدائش کا خرچہ اس کے ذمے, بچیوں کی ٹینشن یہ لے رہا ہوتا ہے. اب تو دامادوں کو بھی پال رہا ہے, صحیح ہے نا, شادی ہونے کے بعد ساری ٹینشنیں ایک مرد اٹھا رہا ہے. اس کا بیوی سے صرف یہ مطالبہ ہے کہ میری مرضی کے بغیر گھر سے باہر مت نکلو. اس کو دقیانوس قرار دے دیا, بیکورڈ, عورتوں کے حقوق کا محافظ نہیں ہے یہ, عورتوں پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, بیڑیاں باندھ کے رکھا ہوا ہے. اور گورا جو کمبخت اپنے خرچے پہ, شکر ہے کمبخت کا انگلش میں ترجمہ نہیں ہے, ورنہ گورے بھی کچھ بیان سنتے ہیں نا, ان کو کیا پتا کمبخت کا کیا مطلب ہے. اگر آپ سے کوئی ٹرانسلیشن کروائے تو اس کو بولے قابل احترام. ہاں, کیونکہ بعض دفعہ گورے بھی سن رہے ہوتے ہیں, رپورٹیں آئی ہیں اس طرح کی. تو گورا کمبخت ساری زندگی عورت سے مزے اڑائے گا, ساری, بالغ ہوتے ہی گرل فرینڈ پہ کوئی خرچہ ہوتا ہے؟ کوئی خرچہ نہیں ہوتا ان کا. یہ آپ لوگ کے وہم ہے کہ گرل فرینڈ پہ, ان کے گرل فرینڈ پہ بھی 5 روپے بھی خرچ نہیں کرتے. گرل فرینڈ برگر کھائے گی اپنے پیسوں سے, اور لڑکا برگر کھائے گا. ہمارے یہاں تو گرل فرینڈ میں آدھے ہو جاتے ہیں لوگ. وہ ایک آدمی گیا نا گرل فرینڈ کو لے کر ہوٹل پہ, کہتا ہے اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی دے دے. اس نے کہا کمبخت دوسری دودھ پتی کس کے لیے, اور اللہ کے نام پہ کیوں مانگ رہا ہے؟ کہہ رہے یار وہ گرل فرینڈ آئی ہوئی ہے. تو کہا کمبخت تو اتنا غریب ہے تو گرل فرینڈ کیوں رکھی ہوئی ہے تو نے؟ کہہ رہا رکھ کے غریب ہو گیا ہوں, پہلے نہیں تھا, اتنا خرچہ کیا اس کے اوپر. گرل فرینڈ پہ, بیوی پہ تو اس سے بھی زیادہ خرچے ہیں. اس کے تو ماموں جب آئیں گے تو ان کے لیے سموسے لے کر آؤ, اس کے پاپا آئے ہوئے ہیں تو ان کے لیے رول لے کر آؤ, اس کے چاچا آئے ہوئے ہیں تو اس کے لیے جلیبیاں لے کر آؤ, ان کو یہ پسند ہے, ان کو وہ پسند ہے. ایک طویل سلسلہ لامتناہی, نہ ختم ہونے والا سلسلہ. ان کو کیا کہہ دیا گورے نے؟ بیکورڈ. عورتوں کے زنجیریں باندھی ہوئی ہیں, اور گورا ساری زندگی عورت سے عیاشی کرتا ہے, مزے اڑاتا ہے, 1 روپے بھی اس پہ خرچ نہیں کرتا. اور اتفاق سے 50 سال میں جب وہ شادی کر بھی لیتا ہے تو آپ جا کے پوچھیں, ایک چائے کی پیالی اپنے خرچے پہ اپنی بیوی کو نہیں پلاتا وہ. تو اس بدماشی, یہ چرس ہے نا, یہ وہی ہے کہ چرسی تھے, نام کیا رکھ دیا؟ کیونکہ مہذب قوم ہے نا, گورے ہیں بھائی, مہذب ترقی یافتہ قوم ہیں, چاند پہ قدم رکھا ہے, مریخ پہ جانے کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ کیسے یہ کہہ دیں گے کہ ہم مہذب لوگ نہیں ہیں؟ وہ کیسے مان لیں؟ تو انہوں نے کیا کیا, تہذیب کی ڈیفینیشن کو کیا کر دیا؟ چینج. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں کھوپڑی میں آ رہی بات؟ انہوں نے تہذیب کی ڈیفینیشن کیا, کیونکہ یہ تانا کہ ہم ان کمبختوں کو, ہمارے جیسوں کو ہم کہیں یہ مہذب ہیں, ان کے ابا ہوتے ہیں, ان کے بیوی ہوتی ہے, ان کے ماموں ہوتے ہیں, ان کے چاچو ہوتے ہیں, ان کے سالے ہوتے ہیں, یہ مہذب ہیں. نا 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 نا, مہذب تو ہم ہیں. ابے تم کہاں سے مہذب ہو گئے؟ تم تو شراب پیتے ہو, تم تو زنا کرتے ہو, تم تو عورت سے وفا نہیں کرتے, تم تو ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہو. بڑھاپے میں تو جنت کمانے کا ٹائم ملا تھا تمہیں ان کی خدمت کرتے, تم اس وقت ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہو. وہ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے, اولڈ ہاؤس میں ان کی خدمت گورنمنٹ کرتی ہے, زیادہ اچھے طریقے سے پلتے ہیں وہ. اور اگر لڑکی راضی ہے تو ہم نے زنا کر لیا, تو زنا کیا ہے, یہ تو آپس کے ریلیشن ہے. انہوں نے تہذیب کی ڈیفینیشن کو کیا کر دیا؟ چینج. مذہب ہمیں اس ڈیفینیشن کو چینج کرنے بولو نہیں دیتا. مذہب کہتا ہے لا تقربوا الزنا. 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک جانور میں بھی ہے, کچھ جوڑے بنا کے رہتے ہیں اور کچھ گدھے گھوڑوں کی طرح رہتے ہیں. تم نے گدھے گھوڑے نہیں بننا, تم نے نکاح کر کے رہنا ہے.
تو اللہ نے کیا کہا؟ پیدائش کا مقصد ہے اچھا بننا، اور اچھے کو ڈیفائن بھی اللہ نے خود کر دیا کہ اچھا وہ ہے جس کو میں اچھا کہوں گا. اللہ نے کہا سود مت کھاؤ، مزاربہ، شرکت، اجارہ کے طریقے پر پیسہ کما سکتے ہو، سود کے طریقے پر تمہیں پیسہ کمانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ یہ تمہارا باپ ہے، اس کے سامنے تم نے اف کیا تو تم اللہ کی نظر میں برے لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے. بدنظری کی اجازت نہیں ہے. تو یہ دوسرا فرق ہے. تیسرا فرق کیا ہے؟ یعنی غیر مسلم میں اور ہم میں. دو فرق میں نے بتا دیے، تیسرا اور آخری فرق بتا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھو تیسرا فرق کیا ہے. اسلام نے آپ کو رہبانیت کی اجازت نہیں دی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نا ہمارا ہدف جب آخرت ہے تو مفتی صاحب پھر ہم ڈاکٹر بننے کو چھوڑ دیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ پھر ہم سائنٹسٹ بننے کی کوشش، بولو نا، نہیں، پھر ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، بس بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں مصلی ڈال کے. یہ نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ آئے، انہیں ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ساری رات تہجد پڑھوں گا، کبھی آرام نہیں کروں گا. ایک نے کہا میں زندگی بھر کبھی نکاح نہیں کروں گا. ایک نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا. آپ نے کیا اس عمل کو رہبانیت قرار دیا اور فرمایا میں تو نکاح بھی کرتا ہوں، میں تو آرام بھی کرتا ہوں. مر رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. لیبل وہ اچھا لگا رہا ہے لیکن اس کو اللہ اچھا نہیں کہے. آپ کو کوئی کام کرنے سے نہیں روکا. آپ نے جو ہدف بنانا ہے نا، آخرت ہدف ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں اچھا عمل کون کر رہا ہے. تو اچھے کی ڈیفینیشن میں یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ ایجوکیشن چھوڑ دو، آپ ترقی کرنا چھوڑ دو. نا 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 نا. اچھے کی ڈیفینیشن میں قرآن نے بیان کیا ومن اراد الآخرہ، جو بھی کام کرو آپ اس میں نیت کیا کرو؟ آخرت. Please like this video and subscribe to my channel. Also press the bell for latest notification.